السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کے اس نفرت کے ماحول کو کیسے تبدیل کیا جائے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت ہمارے لیے ابھی نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اچھائی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہوتے، اور برائی کو ختم کرنے کا طریقہ ادفع بالتی ہی احسن، اچھے طریقے سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو آپ کے اندر گٹس ہیں، جو صلاحیت ہیں، ان صلاحیت کا استعمال ہونا چاہیے برائی کو ختم کرنے میں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اور جس کے درمیان میں، تمہارے درمیان میں، جن لوگوں کے درمیان میں نفرتیں ہیں، عداوت ہے، دشمنی ہے، اگر تم نے اس گٹس کو اور اس طریقے کو استعمال کیا تو وہ تمہارے گہرے دوست بن جائیں گے جو تم سے نفرت کرتے ہیں۔ میں بطور تمہید کے دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو تقریر آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اس کے کئی سیریل آپ کو انشاءاللہ ملیں گے۔ یہ اس کا پہلا پارٹ ہے۔ کل جو 2 دن پہلے شارجہ میں جو میچ ہوا، دونوں اسلامی ممالک کے درمیان میں کانٹے کی ٹکر تھی۔ ایک کو جیت ہوئی، دوسرا ہار گیا۔ ہر اسپورٹ میں یہ ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن ہارنے کے بعد اس نے اسٹیڈیم میں جس طریقے کا مظاہرہ کیا، سیٹیں اکھاڑ اکھاڑ کر کے ان لوگوں کو مارنا کہ جس ملک کے لوگ جیتے تھے، اس سے پوری دنیا میں عجیب و غریب قسم کا میسج پاس ہوا۔ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ مسلم قوم اسی طریقے کے اخلاق رکھتی ہے۔ میری سمجھ سے کہ ہماری تربیت میں کہیں بہت بڑا فالٹ، بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، اور میں آپ کو الحمدللہ اس پر بھی نشاندہی کر سکتا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن ابھی میرا موضوع نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فالٹ ہے، اور اسی چیز نے مجھے مجبور کیا آج کہ میں آپ کے سامنے اس پر سیریل وائز گفتگو کروں۔ ایک بات۔ دوسری چیز، یہ جو قرآن نے، اللہ نے جو بات کہی، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی بیماری کا علاج اس کی ضد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو سردی ہے تو سردی کا علاج برف سے اور آئس کریم سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ گندگی سے صفائی ناممکن ہے۔ شوگر کا مریض مٹھائی کے ذریعے اپنا علاج نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نفرت کو نفرت سے نہیں ختم کیا جا سکتا ہے، نفرت کو محبت سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لہذا میں آج آپ کے سامنے پوری بات رکھنا چاہتا ہوں، اور میں اندر سے یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 6 مہینے کے اندر اس طریقہ کار کو اختیار کیا جائے تو پورے بھارت کے نفرت کے ماحول کو پیار اور محبت سے بدلا جا سکتا ہے۔ میرا چیلنج ہے
اور میں جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اس کا ایک بڑا حصہ میں خود عملی شکل میں کام کرتا رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ میں آپ کو مثالیں دوں گا کہ اس کے کیا اثرات سماج میں مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا میں نے پورے بھارت کے مسلمانوں کو 5 حصے میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ، یہ خطاب ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی میں درد رکھتے ہیں اور اس نفرت کے ماحول سے بیزار ہیں اور اس نفرت کے ماحول کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تقریر ان کے لیے ہے جو نفرت کے ماحول کو پسند کرتے ہیں، زندگی میں شرارتیں جن کی زندگی کا مقصد ہے، ان کے لیے یہ تقریر نہیں ہے۔ ان کو اس تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے اس تقریر کو سن کر وہ مقرر کو یہ کہے کہ یہ بزدل ہے، یہ مصلحت پسند ہے، یہ جو ہے وہ چمچہ ہے، یہ ساری باتیں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن واقعی میں جن کو درد ہے، جو مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور ہر ایک کو الگ الگ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے 5 حصے میں جو تقسیم کیا ہے کہ سب سے پہلا ہے کہ پبلک، عوام اس میں کیا کردار ادا کرے۔ نمبر 2، ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے علماء اس میں کیا کردار ادا کریں۔ ہمارے قائدین، سیاسی قائدین کیا رول پلے کریں کہ نفرت کا ماحول ختم کیا جا سکے۔ کم نہیں، ختم ہو سکتا ہے۔ اہل ثروت، مالدار حضرات، وہ کس طریقے کا کردار ادا کریں، اور اسی طریقے سے تعلیم یافتہ، دانشور طبقہ، جرنلسٹ، صحافی، لکھنے والے، یہ سب دانشور اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کس قسم کا کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ ہم ایک ایک پر بات کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس نفرت کے ماحول کو کیسے دور کیا جائے۔ سب سے پہلے عوام کی بات کرتے ہیں۔ عوام کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، اللہ نے ہم سب کے پڑوسی ہم کو دے رکھا ہے۔ پڑوسیوں کی ایک بڑی تعداد غیر مسلمین کی ہے۔ ان پڑوسیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے؟ میں کہتا ہوں جب آپ گزریں، جب سامنے نظر آ جائے پڑوسی، آپ اس کو وش کریں، سلام کریں، گڈ مارننگ بولیں، آداب بولیں۔ اس کے دل میں جو بھی نفرت ہوگی، سلام میں اتنی طاقت ہے کہ اس کی نفرت کو محبت سے بدل دے گا۔ میں جس محلے میں رہتا ہوں، ہمارے سامنے ہی ایک غیر مسلم کا گھر ہے۔ صبح بہت تڑکے وہ اٹھتا ہے، میں جب فجر کی نماز میں جاتا ہوں عموماً تو وہ اپنے گھر کی صفائی میں دروازے پر جھاڑو وغیرہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب بھی گزرتا ہے میں اس کو وش کرتا ہوں، وش کر کے گزرتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر سے نکلا اور جیسے ہی باہر نکلا، گھر والے دروازہ فوراً بند کر لیتے، صبح کا وقت ہوتا ہے، فوراً بارش شروع ہو گئی۔ اب میں تیز تیز قدم بڑھا کر کے مسجد کی طرف جانے لگا۔ وہ شخص جو میرا پڑوسی ہے، جس سے ہم اندر سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ہم اس پڑوسی سے روزانہ وش کرتے تھے جب ملاقات ہوتی تھی، وہ اندر گیا دوڑ کر کے، بھاگ کر کے، اور چھتری لے کر آیا۔ مجھے پتا نہیں، میں تو تیز تیز چلنے لگا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور میرے ساتھ چھتری اس نے لگائی اور مجھے مسجد تک چھوڑا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ اس سلام کی طاقت تھی۔ آپ دشمن کو
सलाम के जरिए इसमें कुछ आपका खर्च नहीं है। इसी तरीके से हम वक्तन फवक्तन उनको गिफ्ट दें। ईमानदारी से बताइए कि आपने कभी किसी अपने पड़ोसी गैर मुस्लिम बच्चे के अच्छे नंबर पर आपने कभी एक पेन उसको गिफ्ट ले जाके दिया है? आप उम्रा करके आते हैं, हज करके आते हैं, कभी आपने जमजम की एक बोतल ले जा करके दिया उसको और ये कहते कि ये हमारा पवित्र जल है, एक ऐसे कुएं का पानी है जिस दिन से ये पानी जारी हुआ है ये पानी सूखा नहीं है, और उस जमीन का पानी है कि जहां पे पानी का लेवल, वाटर लेवल बहुत डाउन होता है, जो सहरा है जहां पे पानी नायाब है, ऐसी जगह पे ये पानी इस बरकत वाला पानी है, वो अपनी आंखों से लगाता है। कभी हमने एक छोटी सी बोतल दमदम की उसको दी है? कभी ऐसा हुआ है कि उसके घर में शादी हुई हो, भले उसने हमको कार्ड दिया हो या ना दिया हो, लेकिन जब आपने देखा कि उसके घर में शादी का माहौल है तो एक छोटा सा गिफ्ट ले जाकर के उसको देते। ये वो चीजें थीं। कभी कभार ऐसा भी कर सकते थे कि हमारे यहां त्योहार में मिठाइयां बनती हैं, शीर खुरमा बनता है, सेवइयां बनती हैं, आप ले जाकर के अपने ईद और बकरीद के मौके पर उसको गिफ्ट देते हैं। अगर वो नॉन वेज है, मटन खाता है, तो बकरीद का गोश्त ले जाकर के उसको देते हैं। ये वो चीजें हैं जो आज भी माहौल को चेंज कर सकती है। और आपको एक मजे की बात बताएं कि ये वो कौम है कि अगर इसके साथ एहसान किया जाए तो आपको भगवान कहती है। आप करके देखें। हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, मक्के में इतनी नफरत कि अल्लाह के रसूल का रहना दूभर हो गया। ये तय हो गया कि मक्का छोड़ना है। मदीने वालों को भी ये बात मालूम है, और मदीने में यहूदी कौम बसती है जो पैदाइशी इस्लाम की दुश्मन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 2 हथियार देकर के भेजा। कहा, मुसअब, इन दोनों का इस्तेमाल करना। पहला था कि वफ़्शुस सलाम, कि चलते फिरते गुजरते सलाम करना, वातिमुत ताम, और पार्टी करना, खाना खिलाना। हमने कभी अपने बाजू वाले को दावत दी है? ये पड़ोसी के साथ, पड़ोसी ट्रेन में बैठा हुआ शख्स भी पड़ोसी है, क्लास में बैठा हुआ शख्स भी पड़ोसी है। मैं जब ट्रेन में चलता हूं, जो भी हमारे साथ रफीक सफर होता है उमूमन नौजवान लोग ही होते हैं। जब वो बाजू वाला उतरने वाला होता है, क्योंकि मैं लंबा लंबा सफर करता हूं, बीच में लोग उतरते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। जब वो चढ़ते हैं, जब वो सामान रखते हैं, उस वक्त वो बहुत ज्यादा घबराहट में होते हैं। आप जगह बनाइए, उनके सामान को अपने बर्थ के नीचे, उनके बर्थ के नीचे एडजस्ट करने की फिक्र कीजिए। और जब उतरने लगे, खासकर अगर उनका कोई बूढ़ा है, कोई औरत अकेली है, मैं अपने नौजवान साथी से कहता हूं जो रफीक सफर है कि इनका सामान गेट तक पहुंचाओ। जब ट्रेन रुक जाए तो इनका सामान उतार कर इनके हवाले करो। जब आप उतरने लगे तो उनको विश करके उतरे हैं। ये भी आपके पड़ोसी हैं। स्टूडेंट्स हमारे अपने बाजू बैठने वाले के साथ इस्लामी बर्ताव करें। ये वो शक्लें हैं हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, काम करते हैं, जिसको कुलीग कहते हैं, हमारा साथी है, हमारे डिपार्टमेंट में काम करता है? उसके साथ हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए? कभी अगर आपसे वो कहता है कि मुझे 500 रुपए की जरूरत है, तो उस वक्त हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका ताउन करें। वो अगर रिश्वत लेता है तो बहुत अच्छे अंदाज में उसको समझाने की फिक्र करें, और खुद रिश्वत से परहेज करके दुनिया वालों को बताएं कि इस्लाम के मानने वाले हराम नहीं खाते हैं। तब ये पैगाम जाएगा। ये भी पड़ोसी हैं। लिहाजा
پڑوسیوں کے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ کر کے آپ دیکھیں انشاءاللہ بہت جلد یہ نفرت کے ماحول کو ہم ختم کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے میل ملاپ ہے. لوگوں سے میل ملاپ کریں. اپنے یہاں شادیوں میں بلائیں. عقیقے میں دعوت دیں. عقیقے کا گوشت ان کو بھی پہنچائیں. خوشی کے موقع پر ان کو گفٹ دیں. آپ کے یہاں خوشی ہو تو گفٹ دیں, ان کے یہاں خوشی ہو تو گفٹ دیں. ہم جس گلی میں رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا پہلا گھر ہمارا جو ہے وہ ایم ایل اے کا ہے. وہ ایم ایل اے ابھی حال میں بیچارے کا انتقال ہو گیا. وہ ایم ایل اے نہ ہندی جانتا نہ انگریزی نہیں جانتا. میں انگریزی ہندی جانتا ہوں, وہ کنڑا جانتا, میں کنڑا نہیں جانتا. لیکن ہم نے عید کے موقع پر اس کے یہاں شیر خورما بھیجا. آپ یقین جانیں 1 سال میں 1 مرتبہ کیا, اس کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا. ایک شیر خورما وہ ہمیشہ رات میں 9:30 10 بجے دروازے پر واکنگ کرتا, ہمارے دروازے سے گزرتا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر میں بھی واکنگ پر ادا باہر کھڑا رہا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ کو سلام کرنے کا موقع دے. ہمیشہ وہ پہلے سلام کرتا, حالانکہ میں اس کی زبان نہیں سمجھتا. ایک دن اس نے میری گاڑی ہمیشہ اس کے دروازے سے گزرتی, بہت رش رہتا اس کے دروازے پر, ہر وقت 150 آدمی. لیکن اس نے کہہ رکھا تھا کہ دیکھیں یہ جو صاحب ہیں ان کو معلوم تھا کہ یہ جمعیت العلماء کے ہیں. جمعیت العلماء کا تعارف جب اس کو کرایا گیا کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے آزادی میں ایک بڑا کردار ادا کیا, تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا جو ہر وقت صبح کے ٹائم پہ 10 بجے تک اس کے یہاں رشی رہتا تھا اور مجھے نکلنا رہتا تھا, وہ کہتا تھا کہ جب یہ صاحب نکلیں تو ان کی گاڑی کے لیے راستہ ایک دم صاف ہونا چاہیے. وہ صرف ایک شیر خورمے کا کمال تھا. آپ بھی کر کے دیکھیں, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میل ملاپ کر کے دیکھیں, ایمانداری سے بتائیں. کبھی آپ اپنے کسی غیر مسلم کی عیادت کرنے گئے ہیں؟ حبیب مصطفیٰ سید الانبیاء کے گھر میں ایک یہودی لڑکا کام کرتا تھا, وہ بیمار ہو گیا ہے. اللہ کے رسول خود اس کے گھر چل کر کے گئے. کون ہے؟ سید الانبیاء ہیں. یہ محبت کی بات تھی اور نتیجہ بھی یہی نکلا کہ اسی چل کے جانے سے وہ اسلام قبول کر لیا. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے نفرت کو ختم کرنے کے لیے اسلامی طریقے ہمارے پاس ہیں. اسی طریقے سے غم میں شرکت کی بات ہے. ان کے یہاں کوئی مر گیا ہے, کبھی پوچھیں بھائی کچھ پیسے کی ضرورت ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. جہاں تک آپ کو شریعت آپ کی اجازت دیتی ہے وہاں تک آپ اس کے ساتھ شریک ہوں. بیمار ہو گیا, کبھی ہاسپٹل چلے جائیں, کبھی دیکھ لیں, عیادت کریں. ویسے بھی ہم کو ہاسپٹل جانا چاہیے, عیادت کرنی چاہیے. وہ لوگ اتنا خوش ہوتے ہیں, اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے خدمت خلق 2 طریقے سے ہوتی ہے. ایک خدمت خلق وہ ہے جو آرگنائزیشنز کرتی ہے, میں اس وقت ان کی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, میں تو انفرادی طور پر آپ کو مشورہ دینا چاہ رہا ہوں. اور یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں تو بہت سی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. میرا کام تو صرف یہ ہے کہ اس حسن اسلام کے اوپر جو ہم نے گرد بنا رکھا ہے اس کو ہم جھاڑنا چاہتے ہیں. خدمت خلق کی بات کرتا ہوں آپ سے. بہت چھوٹے چھوٹے بچے محلے میں اخبار بیچنے نکلتے ہیں. ہمارے محلے میں بھی اخبار بیچنے ایک بچہ آتا ہے, 7-8 سال کا ہے. حالانکہ وہ کنڑا اور انگریزی اخبار بیچتا ہے. ہمارے پاس اردو اور انگریزی کے دوسرے اخبار والے لگے ہوئے ہیں. لیکن جب کبھی وہ بچہ مجھ سے ٹکرا جاتا ہے تو میں اس سے اخبار لیتا ہوں. اخبار 2 یا 2.5 روپے کا کچھ ہے, میں نے آج تک قیمت نہیں پوچھی.
میں نے کبھی اس کو 2-2.5 روپے نہیں دیے، میں نے کبھی 10 روپے دیے، کبھی 20 روپے دیے، کبھی 50 روپے دیے۔ یقینی بات ہے کہ یہ اپنے ماں کا وہ لال ہے کہ جس کی ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ 8 سال 9 سال کے بچے کو اس 4 بجے سے اٹھا دے۔ یقینی بات ہے کہ پریشان ماں ہے۔ تم ایسی جگہ پیسے خرچ کرتے ہو، یہ مسجدوں کے سامنے، یہ پروفیشنل بھکاری سب سے زیادہ دنیا میں اور بھارت میں، دنیا نہیں تو بھارت میں سب سے زیادہ بھکاری جو پائے جاتے ہیں مسلمان پائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ ریوڑی کی طرح جو پیسہ بانٹتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا انفاق اور صدقہ اور بڑے جو ہے وہ حاتم تائی بنے ہوئے ہیں۔ ہماری یہ حاتم تائی پن ہی نے ان کو فقیر بنا رکھا ہے، ان کو فقیر بنا رکھا ہے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسہ کہاں دینا چاہیے، کہاں خرچ کرنا چاہیے پیسہ، یہ ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہے۔ وہ بچے کو دینا تھا، وہ اپنے گھر میں جا کے بولتا کہ ایک ٹوپی والا، ایک داڑھی والا، ایک مسلمان امی ہم سے جب اخبار لیتا ہے تو آج تک اس نے ہم سے پوچھا نہیں اخبار کتنے کا ہے، کبھی 50 روپے دیتا ہے، کبھی 100 روپے دیتا ہے۔ یہی بچہ آگے چل کر IAS بن سکتا ہے، یہی بچہ آگے چل کر کے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے دل میں یہاں سے محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ ایک بوڑھا شخص ہے، کبھی ٹھیلا لگائے ہوئے ہے، میں نے دیکھا بہت چھوٹے چھوٹے سیب بیچ رہا ہے، اس کے پاس اتنی پونجی ہی نہیں ہے کہ وہ اچھی دکان لگا سکے۔ ایسے لوگوں کے یہاں بھی ٹھیک ہے وہ سیب اچھا نہیں ہے، ایسے لوگوں کے یہاں بھی خریدا جائے، جو قیمت ہے اس سے زیادہ ان کو پیسہ دیا جائے۔ کبھی آٹو پر بیٹھیں اور دیکھیں کہ آٹو کی حالت خستہ ہے، وہ بندہ جو چلا رہا ہے اس کی حالت خستہ ہے، اگر وہ 70 روپے کہے تو اس کو 80 روپے دے دیں۔ یہ سب طریقے ہیں خدمت خلق کے، اور اس سے کیونکہ تم کو وہ نہیں جانتا، لیکن وہ جانتا ہے یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، لہذا وہ تمہاری قدر کرے گا کہ اسلام اور مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو چک چک نہیں کرتے ہیں، 70 روپے کی جگہ 80 روپے دے کر کے جاتے ہیں۔ وہ دعا کرے گا کہ کاش ہمارا پیسنجر مسلمان بیٹھ جائے، یہ اس کو دعائیں ہونی چاہیے۔ یہ طریقہ ہے خدمت خلق کا۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، یہیں ہرشا کمپلیکس میں ہبلی میں ایک دن وہ آدمی جو پانی پوری بیچتا تھا بیچارہ، ایک گائے آئی کدھر سے دوڑ کر کے اور ایسے اتنا ٹکر مارا، ابھی وہ دکان لگا ہی رہا تھا کہ ساری پانی پوری دہی پئی سب زمین پہ گر گیا، اور وہاں کیچڑ بھی تھا۔ لوگ جمع ہو گئے، سب مطلب افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں بھی پہنچا، میں نے دیکھا کہ اتنا چھوٹا سا منہ ہو گیا ہے، پریشان ہے۔ کیوں؟ اس کی پونجی چلی گئی، وہ تو چوراہے پہ کھڑا ہو گیا، کل کیا کرے گا؟ یہ آج کماتا، فائدہ کھاتا، اور اصل پونجی سے پھر کل مٹیریل لاتا اور پھر پانی پوری لگاتا۔ میں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ بھی گرا تم دن بھر میں میں شام کے وقت لگاتا تھا، کتنے کی بکری ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا 5000 روپے کی۔ میں نے اس کو 5000 روپے اسی وقت دیے۔ ہم نے کہا جاؤ، یہ افسوس کرنا چھوڑ دو، ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ آپ ایمانداری سے بتائے وہاں جتنے لوگ کھڑے تھے ان کو ہم نے کیا پیغام دیا؟ کوئی مجھے نہیں جانتا تھا یہ مولانا احمد سراج صاحب ہیں، آپ مجھے جانتے ہیں نا، وہ نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے دیکھا یہ داڑھی والا ہے، یہ ٹوپی والا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ایسا درد رکھتا ہے، یہ چیزیں نفرت کے ماحول کو ختم کریں گی۔ یہ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز دے رہا ہوں، پریکٹیکلی باتیں کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے وہ کام نہ کریں جس سے نفرت پھیلتی ہے۔ اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو گندگی سے بچائیے۔ مسلم ہوٹل جو چلتے ہیں ان کو گندگی سے بچایا جائے۔ غیر آ کر کے بیٹھیں کہ صاحب یہ مسلمان کا ہوٹل ہے۔ اسی طریقے سے ابھی ربیع الاول آ رہا ہے، اس بار آپ جلوس نکالیے، جلوس جائے نہ جائے وہ ایک الگ گفتگو، جلوس نکال رہے ہیں آپ، بتائیں کہ حبیب مصطفیٰ کے ماننے والے جلوس کیسے نکالتے ہیں، کسی کو تکلیف نہ ہو، ڈی جے نہ بجائے جائے، پٹاخے نہ چھوڑائے جائیں،
حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے دیکھیے پولیس سی آئی ڈی وہ پیس میٹنگ نہ کرے کہ بھیا کسی طریقے سے جلوس شانتی سے نکال لو، بلکہ کرسی پر بیٹھی رہے اور اس کو اطمینان ہو کہ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو جلوس ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ، وجیلنس والے، پولیس والے اطمینان سے بیٹھے رہیں کہ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور یہ بڑے سکون اور شانتی سے پیغام دیتے ہیں۔ اس طریقے سے جلوس نکالا جاتا ہے۔ کر کے دیکھیں۔ اور آپ جس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے پچھلے درگا میں اتنے ڈی جے بجائے تو ہم اگلے بار تمہارے دروازے پر گھنٹہ بھر ڈی جے بجے گا۔ یہ طریقہ نفرت کو نفرت سے نہیں ختم کیا جا سکتا ہے، نفرت کو محبت سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ جن چیزوں سے نفرت ہوتی ہے اس پر کنٹرول کیا جائے۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر اگر کوئی چیز ایسی آتی ہے جس سے نفرت کے پھیلنے کا اندیشہ ہے، اس کو وائرل نہیں کریں۔ جس نے کہ امام کو مسجد میں گھس کے مارا ہے، ویڈیو کس نے بنایا ہے؟ امام صاحب نے بنایا ہے یا کسی مسلمان نے بنایا ہے؟ انہی کے لوگوں نے بنایا ہے کہ بنانے کے بعد اس کو وائرل کیا جائے تاکہ نفرت کا ماحول گرم ہو۔ آپ اس نفرت کے ماحول کو بڑھانے کے لیے آپ جیسے آتا ہے مولانا سراج کو بھیجو، فلاں کو بھیجو، اتنا وائرل تیزی سے کیا جاتا ہے، لگتا ہے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے اہم کام یہی ہے۔ ختم کریں ان چیزوں کو، اپنی لائف سٹائل بدلیں، تب جا کر کے بھارت میں سکون کے ساتھ زندگی گزارنے اور نفرت کے ماحول کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ کہ میں نے صرف عوام کے لیے بات کی۔ چلتے پھرتے ہر جگہ ہر وقت اخلاق رسول پیش کیا جا سکتا ہے۔ تم کو لوگ نہیں جانتے ان کا نام کیا ہے، لیکن تمہاری شکل و شباہت، تمہارے ڈریس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ہے۔ اسلام کو کریڈٹ جانا چاہیے، تب نفرت ختم ہوگی۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم خود بذات خود اچھے آدمی نہیں ہیں، لیکن ہم جس کھوٹے سے بندھے ہوئے ہیں وہ اسلام کا کھوٹا ہے۔ اسلام ہمارے اندر اخلاق پیدا کرتا ہے۔ اگر اس طریقے سے زندگی عوام گزارے، 6 مہینے کے اندر بھارت کے ماحول کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور ہر آدمی کو یہ کام کرنا ہے۔ اس لیے میں نے سب کو لپیٹنے کی کوشش کی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ ابھی ہم چاروں کے بارے میں بات کریں گے، انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔